کیونکہ اس آئینے میں ایک لڑکی پیٹ کھیے دکھائی دی جس کے ہاتھ میں گڑیا تھی۔ سعد نے حیرانی سے اس آئینے پر ہاتھ مارا تو سعد کو حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ اس کا ہاتھ آئینے کے آر پار ہو گیا۔ سعد نے اپنے قدم آگے بڑھائے تو آئینے میں سیڑھیاں ظاہر ہوئیں جو نیچے کی طرف جاتی تھیں۔ ارد گرد مکمل اندھیرا تھا۔ سعد سیڑھیوں سے ہوتا ہوا نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ نیچے ایک تہخانہ تھا۔ سعد نیچے آیا تو اندھیرے میں سعد کو وہی لڑکی پیٹ کیے نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں گڑیا تھی۔ سعد نے کہا، تم کون ہو؟ دوسری بار پوچھنے پر اس لڑکی نے گردن گھما کر سعد کی طرف کی۔ اس کی آنکھیں، ناک، ہونٹ بھی کچھ نہیں تھا، صرف خالی حصہ تھا جس پر خون ہی خون تھا اور وہ پچھن پھیلی تھی۔ یہ دیکھتے ہی سعد کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ سعد نے بھاگنا چاہا لیکن اس کے قدم نہ ہلے۔ سعد نے چیخنا چاہا لیکن آواز پھنس گئی۔ خوف کی وجہ سے سعد پسینے سے شرابور تھا۔ ایک دم اس پچھل پہری نے اپنا سر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی گردن سے خون بہنے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا سر اوپر کیا اور اس کے خوفناک چہرے سے 2 دانت باہر نکلے جو سارا خون پی گئے۔ سعد خوف سے لرز اٹھا۔ پھر اس پچھل پہری نے سعد کو زور سے دیوار پر دے مارا۔ احمد نے کہا، ہم مل کر اسے ہر جگہ تلاش کرتے ہیں۔ اچانک ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ سب اسی طرف بھاگے۔ ایک بار پھر زوردار چیخ سنائی دی۔ سب حواس باختہ اسی طرف بھاگے۔ آگے ایک کمرے میں تہخانے کی سیڑھیاں نظر آئیں۔ سب نے ہاتھ پکڑا اور اسی طرف چل پڑے۔ نیچے کا منظر بہت ہولناک تھا۔ وہ ایک پچھل پہری جس کا سر کٹا ہوا اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ وہ سعد کے سر سے بہتا خون پی رہی تھی۔ بروقت چاروں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی آواز گونجی وہ چڑیل غائب ہو گئی۔ سعد زخمی تھا۔ چاروں اسے لے کر اوپر آ گئے۔ سعد کی مرہم پٹی کرنے کے بعد وہ اٹھنے کے قابل ہو گیا۔ احمد نے کہا، ہمیں اس قلعے سے واپس جانا ہوگا۔ پانچوں نے زور لگایا لیکن دروازہ نہ کھلا۔ اچانک ہر طرف سرخ روشنی پھیل گئی اور کہکے گونجنے لگے، تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکو گے۔ یہاں مظلوموں کی بد دعا ہے۔ جو بھی یہاں آتا ہے وہ اس بد دعا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس خوفناک آواز سے سب کے دل دہل گئے۔ وہ آواز بہت خوفناک تھی اور بہت زیادہ بلند تھی کہ سب نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ سب سوچنے لگے کہ آخر کیا کیا جائے۔ عنایہ نے کہا، بس ایک حل ہے، سب دائرہ بنا کر ایک ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ عنایہ نے ماہین کا ہاتھ پکڑا، ماہین کا سعد نے، اور سعد کا احمد نے، اور احمد کا فہد نے، اور عنایہ کا دوسرا ہاتھ بھی فہد نے پکڑ لیا۔ یوں ان کا دائرہ بن گیا۔ فہد نے کہا، کچھ بھی ہو جائے تلاوت کوئی بند نہیں کرے گا۔ سب نے ایک ہی آواز میں تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ سب تلاوت کر رہے تھے ویسے ویسے قلعے کے اندر جیسے بھگدڑ مچ گئی ہو، چیخیں سنائی دینے لگی۔ ماہین کا خوف کے مارے چہرہ زرد پڑ گیا۔ ماہین کا صبر جواب دے گیا اور اس نے تلاوت روک دی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ عنایہ نے کوشش کی کہ وہ تلاوت کرے لیکن ماہین خاموش رہی۔ عنایہ نے بھی تلاوت روک دی۔ اب وہ آوازیں بہت زیادہ تیز ہو گئی، سب کے کان کے جیسے پردے پھٹ جائیں گے۔ تینوں نے تلاوت روک دی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ جیسے ہی تلاوت رکی، ان پانچوں کے درمیان جیسے کچھ پھٹا ہو۔ پانچوں دور دور جا گرے۔ کچھ دیر بعد فہد کمر کو سہارا دیتا ہوا اٹھا، پھر احمد، پھر سعد، پھر عنایہ۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور سعد نے کہا، ماہین کہاں ہے؟ سب پریشان ہو گئے کیونکہ ماہین نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک احمد نے کہا، وہ دیکھو، ماہین سیڑھیوں پر چڑھ رہی ہے، اوپر جا رہی ہے۔ سب نے ماہین کے پیچھے آوازیں دی مگر ماہین خاموشی سے اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ سب حیران تھے کہ قرآن پاک کے ہوتے ہوئے ماہین کیسے اوپر جا رہی ہے، اسے کیا ہوا؟ سب ماہین کے پیچھے بھاگے، ماہین کو آوازیں دی مگر ماہین بنا کچھ جواب دیے چھت پر چلی گئی۔ اس کے پیچھے چاروں پہنچ گئے۔
سب حیران تھے کہ اسے کیا ہو گیا۔ سعد نے کہا، ہم جب گرے تھے تو عنایہ کا بیگ جس میں قرآن پاک تھا وہ گر گیا تو میں نے فوراً اٹھا لیا، شاید اسی وجہ سے ماہین پر اثر ہوا ہے۔ عنایہ نے کہا، ماہین تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہماری طرف دیکھو۔ ماہین نے جب ان کی طرف دیکھا تو سب ڈر گئے کیونکہ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح لگ رہی تھیں۔ سعد نے احمد، فہد اور عنایہ سے کچھ کہا، پھر عنایہ نے ماہین سے کہا، تمہیں کیا ہوا، تم اوپر کیوں آئی؟ ماہین اب بھی خاموش تھی، جبکہ دوسری طرف سعد خاموشی سے ماہین کے پیچھے آیا اور قرآن پاک اس کے سر پر رکھ دیا اور خود بھی پکڑے رکھا۔ اچانک ماہین کے منہ سے ایک مردانہ چیخ سنائی دی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عنایہ نے اسے اٹھایا اور سب نیچے جانے لگے۔ جیسے ہی سب نیچے پہنچے، چاروں طرف خوفناک مخلوق نظر آنے لگی جن کے قد چھت سے بھی بڑے تھے، جو دیواروں سے لگ کر بھی جھکے ہوئے تھے۔ خوف کے مارے سب کے حلق خشک ہو گئے، نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ بلائیں آہستہ آہستہ نزدیک آنے لگیں۔ فہد نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو وہ بلائیں دور ہو گئیں۔ احمد نے حصار کھینچا اور درمیان میں سب کے بیگ کے اوپر قرآن پاک کھول کے رکھ دیا اور سب اس حصار کے اندر پھر سے دائرہ بنا کر تلاوت کرنے لگے، لیکن پھر بھی شور ہونے لگا۔ کبھی ارد گرد خون کی بوندیں گرتیں، کبھی کٹے ہوئے سر گرتے اور کبھی وہی پچھل پیری نظر آتی، لیکن کسی نے تلاوت نہ روکی۔ آخر کار سب غائب ہو گیا اور دروازہ کھل گیا۔ سب حواس باختہ باہر بھاگے، قرآن پاک اور بیگ اٹھا کر کار میں بیٹھ کر سٹارٹ کر دی۔ کار فل رفتار میں آگے بڑھنے لگی۔ جیسے ہی وہ اس قلعے کے سنسان علاقے سے باہر آئے، سب نے سکون کا سانس لیا۔ گھر پہنچ کر سب سو گئے کیونکہ رات جاگنے کی وجہ سے سب تھک چکے تھے۔ اگلی صبح دیر سے جاگے، کھانا کھا کر سب چپ چاپ بیٹھے تھے۔ فہد کے والد نے کہا، تم سب چپ چپ کیوں ہو، کل تو بولتے نہیں تھکتے تھے۔ احمد نے کہا، ویسے ہی بابا، ہم تھکے ہوئے ہیں اسی لیے۔ کچھ دن گاؤں رکنے کے بعد احمد، فہد اور عنایہ گھر لوٹ آئے۔ جب سے گھر آئے تھے، عنایہ اپنے کمرے میں بند رہنے لگی، رات دن کمرے سے نہ نکلتی۔ ایک دن فہد عنایہ کے کمرے میں اسے بلانے آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عنایہ بال کھول کر لپسٹک لگا کر آئینے کے آگے ٹھہری کچھ گنگنا رہی تھی۔ فہد نے آگے بڑھ کر کہا، عنایہ ماما بلا رہی ہیں، چلو۔ اور ہاں، یہ بال کھول کر کیوں فیشن کر رہی ہو؟ عنایہ نے گھور کر فہد کو دیکھا، پھر کہا، تم جاؤ، میں آ جاؤں گی۔ فہد چلا گیا۔ سردیوں کی ایک اندھیری رات جب ہر طرف خاموشی تھی، رات کے 11 بجے ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ اندر سے ایک لڑکی باہر نکلی جو بنا جیکٹ، بنا شال کے تھی، جس کے بال کھلے ہوئے، سر جھکا ہوا تھا، اور وہ خاموشی سے باہر نکل کر چلی گئی۔ احمد پانی پینے کے لیے اٹھا۔ سائڈ ٹیبل پر جگ نہ پا کر احمد کچن میں جانے لگا۔ دروازہ کھولا اور کچن جا کر پانی پیا۔ کچن سے باہر نکلتے ہوئے احمد کی نظر عنایہ کے کمرے کی طرف گئی، جس کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ اندر اندھیرا تھا۔ احمد عنایہ کو آوازیں دیتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ عنایہ، تمہیں سردی نہیں لگتی اور تمہارے کمرے کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ احمد نے لائٹ آن کی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ بیڈ خالی تھا۔ عنایہ کی جیکٹ، شال سب گرا ہوا تھا۔ احمد باہر بھاگا اور فہد کو اٹھایا۔ دونوں نے والدین کو اٹھایا۔ سب نے پورا گھر چھان مارا لیکن عنایہ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پریشانی سے سب سر پکڑ کر بیٹھ گئے، پھر باہر ڈھونڈنے نکل پڑے۔ عنایہ کی والدہ رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ماہین کی والدہ کی کال آ گئی۔ عنایہ کی والدہ نے کہا، کیا ہوا بھابھی، اس ٹائم کیسے فون کیا؟ ماہین کی والدہ نے روتے ہوئے کہا، ماہین نہیں مل رہی، رات کو دیکھا تو غائب تھی، اس کے کمرے کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ عنایہ کی والدہ نے حیرت سے کہا، عنایہ بھی نہیں مل رہی؟ دونوں پریشان ہو گئیں۔ پوری رات سب پریشان بیٹھے تھے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ آخر کار فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے احمد، فہد اور ان کے والد نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ عنایہ کی والدہ رو رو کر دعا کرنے لگی۔ دعا کرنے کے بعد وہ جائے نماز سے اٹھی اور عنایہ کے کمرے میں چلی گئیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر عنایہ کی والدہ ٹھٹک گئیں کیونکہ عنایہ بستر میں تھی۔ اتنے میں احمد، فہد اور ان کے والد گھر میں داخل ہوئے۔ عنایہ کو موجود پا کر سب حیران تھے۔ عنایہ کے والد نے
چیک کیا تو عنایہ بخار سے تپ رہی تھی۔ اگلے ایک ہفتے بعد عنایہ ٹھیک ہو چکی تھی۔ اب کالج بھی کھل گئے تھے۔ آج چھٹیوں کے بعد پہلا دن تھا۔ سب باتوں میں لگے تھے لیکن عنایہ خاموش تھی۔ وہ سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ عنایہ کے دوست شازیہ نے کہا، عنایہ چھٹیوں کے بعد اتنی خاموش کیوں ہو؟ لیکن عنایہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ شازیہ نے عنایہ کو ہلایا۔ او عنایہ، بتا تو صحیح ہوا کیا؟ تم تو خاموش رہتی ہی نہیں تھی۔ لیکن عنایہ مسلسل خاموش تھی۔ اتنے میں کلاس ٹیچر آ گئے۔ لیکچر شروع ہو گیا۔ چھٹی کے بعد سب باہر جانے لگے تو عنایہ نے شازیہ سے بس اتنا کہا، اپنی اوقات میں رہو، مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ عنایہ نے اتنے خوفناک انداز سے کہا تھا کہ شازیہ ڈر گئی۔ اگلے دن شازیہ نے احمد اور فہد کو عنایہ کا انداز بتایا۔ دونوں پریشان تھے۔ گھر آ کر فہد نے کہا، عنایہ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، تم اپنی دوست سے بھی بات نہیں کرتی۔ عنایہ فہد کو گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آہستہ آہستہ عنایہ کی طبیعت زیادہ بگڑنے لگی۔ وہ روزانہ رات کو غائب ہو جاتی اور صبح موجود ہوتی۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ عنایہ کے والدین نے ہر جگہ علاج کروا لیا مگر کچھ بھی فرق نہ پڑا۔ ماہین کو دورے ہونے لگے تھے۔ وہ چیختی اور روتی رہتی اور وہ بھی رات کو غائب ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے علاج کے لیے سب شہر آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے ماہین کو دماغی مریض کہہ کر شہر کے اسپتال بھیج دیا۔ ہسپتال سے ماہین کے والد نے عنایہ کی والدہ کو کال کی اور ان کو گھر آمد کا بتایا۔ پھر وہ عنایہ کے گھر رکنے آ گئے۔ آج پہلی رات تھی۔ ماہین کو عنایہ کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سب نے ایک مشورہ کیا کہ آج رات دونوں کی نگرانی کی جائے۔ آدھے لوگ سوئیں گے اور آدھے جاگیں گے۔ ایسے کرتے کرتے رات کے 11 بج گئے تھے۔ اس ٹائم فہد، احمد اور سعد نگرانی کر رہے تھے۔ جیسے ہی 11 بجے ایک دم سے دروازہ کھلا اور پہلے ماہین پھر عنایہ بال کھولے، لال لپسٹک لگائے، شال اور جیکٹ کے بغیر سر جھکائے باہر نکلیں۔ سعد نے آہستہ سے کہا، ان کو پکڑیں۔ احمد نے روک دیا کہ دیکھو کہاں جاتی ہیں۔ سب دیکھنے لگے کہ آخر یہ کہاں جاتی ہیں۔ وہ باہر جانے والے دروازے کے سامنے رکی تو بند دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ باہر گئیں تو فوراً بند ہو گیا۔ احمد نے کہا، اب چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ تینوں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور چھپ کر پیچھا کرنے لگے۔ ماہین اور عنایہ تیز تیز چلتی جا رہی تھیں۔ کچھ دور جا کر دونوں ایک دم غائب ہو گئیں۔ احمد، فہد اور سعد حواس باختہ ہو گئے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب تینوں تھک گئے تو واپس مڑے۔ دروازے کے پاس پہنچے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ سعد نے کہا، جب ہم آئے تھے تو ہم نے دروازہ باہر سے بند کیا تھا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک تینوں کو اپنے پیچھے کچھ گزرتے ہوئے محسوس ہوا۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ نہ تھا۔ فہد نے ڈرتے ہوئے کہا، کیا اب ہم ایسے ہی پوری رات گزاریں؟ میں تو موبائل بھی نہیں لایا۔ سعد نے کہا، میں موبائل لایا ہوں، کال کرتے ہیں۔ 3 کالز کرنے پر سعد کے والد نے کال اٹھائی تو سعد نے کہا، بابا ہم باہر ٹھہرے ہیں، دروازہ کھولیں۔ سعد کے والد نے حیرانی سے پوچھا، تم باہر کیسے پہنچے؟ سعد نے کہا، بابا اندر آ کر بتائیں گے، آپ دروازہ تو کھولیں۔ سعد کے والد نے دروازہ کھول دیا۔ اندر آ کر تینوں نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ سب بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ اب کیا کریں۔ صبح جب دیکھا تو دونوں سوئی تھیں اور بخار سے تپ رہی تھیں۔ ماہین اور عنایہ کو اسپتال لے جایا گیا۔ 2 دن بعد ان کا بخار کچھ کم ہوا اور وہ پھر سے گمسم رہنے لگیں۔ احمد اور سعد، کہاں ہو تم دونوں؟ زین ملنے آیا ہے تم سے۔ فہد یہ کہتے ہوئے دونوں کو تلاش کرنے لگا۔ تلاش کرتے کرتے جیسے ہی وہ چھت پر گیا تو جیسے اس کی سانس رک گئی ہو، کیونکہ عنایہ اور ماہین ایک گوشت کے لوتھڑے پر لڑ رہی تھیں۔ وہ گوشت کا لوتھڑا خون آلود تھا جبکہ ماہین اور عنایہ اسے کھینچتے ہوئے غورا رہی تھیں۔ فہد نے الٹے قدموں بھاگنا چاہا لیکن اسی لمحے دونوں نے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھیں لال شعلہ زردہ ہو رہی تھیں اور منہ پر خون لگا تھا۔ وہ دونوں غراتے ہوئے فہد کے پیچھے دوڑی۔ فہد کو لگا کہ وہ اسے کچا چبا جائیں گی۔ فہد تیزی سے بھاگا لیکن اسی لمحے آخری سیڑھی سے 2 سیڑھیاں پہلے فہد کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے گر گیا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ سعد اور احمد باہر سے کچھ سامان لا رہے تھے کہ ان کو زین کی کال آ گئی۔ زین نے کہا، یارو میں کب سے تمہارے گھر کے سامنے ٹھہرا تمہارا انتظار کر رہا ہوں،
فہد کو کہا کہ تم دونوں کو بلا لائے، لیکن وہ بھی نہیں آیا واپس۔ احمد نے کہا چلو ہم گھر آتے ہیں، تم رکو۔ وہ گھر پہنچے اور سعد فہد کو بلانے گیا۔ فہد گرا ہوا بے ہوش پڑا تھا۔ سعد نے اسے اٹھایا اور ہوش دلایا۔ ہوش میں آنے کے بعد فہد گمسم تھا۔ زین، سعد اور احمد نے اسے بہت کوشش کی ہنسانے کی، لیکن وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ 2 گھنٹے دوائی کے بعد آرام کرنے کے بعد فہد بولنے لگا تھا، لیکن وہ اب بھی خوفزدہ تھا۔ فہد نے کہا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن مجھے کوئی نادیدہ چیز روک دیتی ہے۔ زین نے ہنستے ہوئے کہا یار تم بھی نا، یہ جن بھوت اپنی دنیا میں ہوتے ہیں وہ ہمیں کیوں تنگ کرنے لگے بھلا، تم تو ہو ہی ڈرپوک۔ دروازے کی بیل بجنے پر احمد اٹھ کر دروازے پر گیا۔ ایک ساتھ والے ہمسائے نے کہا تم لوگوں کے گھر سے رات کو خوفناک غرانے کی آوازیں آتی ہیں، تمہارے گھر کوئی آسیب ہے تو اسے نکالو، ہماری زندگی خراب نہ کرو، ہمارے بچے ڈر جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہمسایہ چلتا بنا۔ احمد پریشان سا گھر کے اندر داخل ہوا اور تمام احوال سب کو بتا دیا۔ احمد کے والد نے کہا ہمیں کسی عامل کو بلانا چاہیے، ہم ان دونوں کے علاج پر کافی پیسہ لگا چکے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں لگ رہا۔ سب باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک غرانے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا۔ سب بدحواسی میں بھاگنے لگے، لیکن کسی کو کچھ نظر نہ آیا۔ سب کی رائے سے یہ طے پایا گیا کہ اچانک عنایہ اور ماہین کے کمرے میں دیکھا جائے۔ سب عنایہ اور ماہین کے کمرے کے باہر ٹھہرے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اچانک سے ہی فہد، احمد اور سعد نے دروازہ کھولا جو سب سے آگے تھے۔ سامنے کا منظر کافی حیرت انگیز تھا۔ ماہین بستر میں لیٹی چھپ گئی اور گھور رہی تھی، جبکہ عنایہ فرش کو چاٹنے میں مصروف تھی۔ احمد نے جاتے ہی عنایہ کو پکڑا اور کہا عنایہ تمہیں کیا ہو گیا؟ عنایہ نے ایک ہاتھ کا جھٹکا دیا تو احمد دور جا گرا۔ سعد نے ماہین کو ہلایا، بس ماہین نے ایک خوفناک نظر ڈالی۔ سعد بھی دور جا گرا۔ اب تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ سب باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ دروازہ باہر سے لاک کر دیا گیا۔ سب ڈر کے مارے ایک کمرے میں جا چھپے۔ پریشانی سے سب کا برا حال تھا۔ پوری رات سب نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ اگلی صبح احمد اور سعد کے والد کسی عامل کی تلاش میں چلے گئے۔ دوپہر کے قریب وہ عامل آیا اور اس نے پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد یہاں بہت خطرناک آسیب ہے، تم لوگ میرے آستانے پر آنا۔ پھر دونوں کو کہا تم 2 کالے بکرے رات کو قبرستان میں چھوڑ دینا اور پھر مڑ کر مت دیکھنا۔ رات ہوتے ہی سعد اور فہد کے والد نے 2 کالے بکرے خرید کر قبرستان میں چھوڑ دیے۔ اگلے دن وہ سب اس عامل کے آستانے پر روانہ ہو گئے۔ 2 گاڑیوں میں سب موجود تھے۔ راستہ کافی پر رونق تھا، لیکن ماہین اور عنایہ رسیوں میں بندھے ہونے کے باوجود گھبرا رہی تھیں اور بار بار کہتی گاڑی روکو۔ ان کی خوفناک حرکتوں نے سب کو ڈرایا ہوا تھا، لیکن کسی نے اپنا خوف ظاہر نہ کیا۔ عامل کے آستانے پر پہنچ کر وہ سب اندر پہنچے۔ پھر اس عامل نے دونوں کا جائزہ لیا، پھر کہا مجھے 10 لاکھ دو گے تب میں ان کا علاج شروع کر دوں گا۔ ان پر جو آسیب ہے وہ بہت طاقتور ہے، ان کا علاج کرتے ہوئے میری جان بھی جا سکتی ہے۔ سعد کے والد نے پریشانی سے کہا بھائی ہم اتنا پیسہ پہلے بھی لگا چکے ہیں، اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں۔ عامل نے کہا اگر علاج کروانا چاہتے ہو تو لاؤ۔ احمد کے والد غصے سے اٹھتے ہوئے بولے ہم کسی اور جگہ سے علاج کروا لیں گے، تمہیں پیسوں کی پڑی ہے، ہمیں اتنی دور سے بلوا کر صرف یہی کہنا تھا ہم جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس آ گئے۔ 3 دن پریشانی میں گزر گئے۔ ایک روز فہد کے والد سبزی لینے باہر گئے کہ واپسی پر وہ ایک گاڑی کے نیچے آنے ہی والے تھے کہ کسی نے انہیں کھینچ لیا۔ فہد کے والد نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک سفید لباس میں ملبوس نوجوان تھا۔ اس نے بہت نرمی سے کہا آپ پریشان لگ رہے ہیں، آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ عالم دین تھے، ان کا نام عادل تھا۔ عالم صاحب نے یہ سن کر کہا ہم آج چلتے ہیں، پہلے میں آپ کے گھر کا جائزہ لوں گا، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ آپ خواتین کو پردہ کروا لیں اور بچیوں کو رسی سے باندھ کر ان پر چادر ڈال دیں۔ عالم صاحب کے کہنے کے مطابق عمل کیا گیا۔ عامل صاحب گھر میں داخل ہوئے۔ وہ سر جھکائے کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ عالم صاحب نے ہر کمرے کا جائزہ لیا۔ آخر میں عنایہ کے کمرے کی طرف گئے۔
जैसे ही आलिम साहब ने दरवाजे पर कदम रखा, एकदम बिजली के झटके की तरह पीछे हटे। इनाया और माहीन कहके लगाने लगी। आलिम साहब पीछे मुड़े और कहा, अहमद, फ़हाद और साद, मैंने आप लोगों से कुछ पूछना है। अहमद ने कहा, जी आलिम साहब पूछिए। आलिम साहब ने कहा, क्या तुम लोग किसी ऐसी जगह गए थे जो वीरान हो? अहमद ने सोचते हुए आलिम साहब को स्याह खूनी किले का तमाम वाक़या कह सुनाया, जिसको सुनने के बाद आलिम साहब ने कहा, हम कल असर को इस किले की तरफ रवाना होंगे। आप तीनों, ये बच्चियाँ और इन दोनों के वालिद भी साथ जाएंगे, जबकि मैं घर पर दम करूँगा। ख़वातीन को कोई नुकसान नहीं होगा। अगले दिन एक वैन किराए पर ली गई और इसमें पहले ही माहीन और इनाया को नींद की हालत में सीटों से बांध दिया गया। जैसे ही इनको बांधा गया, दोनों उठ गईं और चीखने लगीं। आलिम साहब भी आ चुके थे। ड्राइविंग सीट पर फ़हाद था, बाकी सब पीछे थे। फ़हाद के साथ आलिम साहब थे। अभी आधा सफ़र तय हुआ था कि वैन रुक गई। साद ने उतरकर हर चीज़ चेक की, लेकिन वैन बिल्कुल ठीक थी। इसी लम्हे दोनों हंसने लगी। इनाया ने घुराते हुए कहा, जो करना है कर लो, ये वैन नहीं चलेगी। आलिम साहब ने मुसलसल विर्द करते हुए कहा, चलाओ। फ़हाद ने वैन स्टार्ट की तो वो चल गई। माहीन और इनाया चिल्लाने लगी, रोको रोको, इस आदिल को बाहर फेंको, फिर हम जाएंगे खुद। लेकिन किसी ने इनकी एक ना सुनी और किले के आगे पहुंच गए। अब भी इसी तरह रात हो चुकी थी और अब वो किला ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। साद, फ़हाद और अहमद की आंखों में वो खौफनाक वाक़यात घूम गए जो पिछली बार आने पर हुए थे। सब आलिम साहब के पीछे पीछे किले के अंदर दाखिल हो गए। किले के दरमियान आलिम साहब ने एक हसार बनाया और इसमें सबको बिठा दिया। इनाया और माहीन को एक साइड हिसार के बाहर बिठा दिया गया। अब आलिम साहब ने अमल शुरू किया। जैसे जैसे वो विर्द करते जा रहे थे, वैसे वैसे हर तरफ चीखें बुलंद होने लगीं। और फिर अचानक ही इनाया ने रस्सियों को तोड़कर भागना चाहा, लेकिन आलिम साहब ने एक कागज़ इस पर फेंका। इनाया गिर गई और तड़पने लगी। माहीन ने घूर कर आलिम साहब को देखा और फिर चीखने लगी और इसके मुंह से एक मर्दाना आवाज़ निकली, छोड़ दो मुझे, इन लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं इन सबको मार देता, लेकिन इन लड़कों ने तावीज़ पहने थे। इन लड़कियों को मैं ज़िंदा जला दूंगा। आलिम साहब ने कहा, इन बच्चियों की जान छोड़ दो, वरना ये किला भी तबाह हो जाएगा। माहीन की आंखें शोला बार हो गईं और वो गुस्से से कहने लगी, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार दूंगा, इनका खून पी जाऊंगा क्योंकि मुझे प्यास लगी है। फिर माहीन और इनाया अपनी कलाई पर काट कर खून चूसने लगी। आलिम साहब ने अपने बैग से एक बुज़ुर्ग की चादर निकालकर दोनों पर डाल दी। एकदम पूरा किला चीखों से गूंज उठा। हर तरफ खुद ब खुद खून बहने लगा और किला मज़ीद स्याह पड़ने लगा। आलिम साहब ने कहा, इन बच्चियों को इनके वालिद इस चादर समेत वैन में ले चलो और सब भी भागो यहाँ से। सब तेज़ी से वैन में बैठ गए। तमाम शीशे बंद कर दिए गए। बाहर से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी और शीशे पर खराशें पड़ने लगी और एकदम वो स्याह किला खून में नहा गया। आलिम साहब ने कहा, वैन चलाओ और सबसे कहा, आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दो। वैन तेज़ी से चलने लगी। सख्त सर्दी में भी सब पसीने से शराबोर थे। सुबह फजर की आज़ान से कुछ पहले सब घर पहुंच गए। माहीन और इनाया अभी तक बेहोश थीं। आलिम साहब ने तावीज़ बना कर दिया और कहा, ये इन्हें पहना दो, कभी ये तावीज़ मत उतरने देना, वरना वो खौफनाक बलाएं इनको हमेशा के लिए इस किले में ले जाएंगी और इनको मार देंगी। साद के वालिद ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। आप नजराना कितना लेंगे? आलिम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा एक ही नजराना है और वो ये कि आप तमाम घर वाले 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें। ये कहकर आलिम साहब चले गए। फिर कभी इनका पता ना चला वो कहाँ से आए थे और अब कहाँ चले गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।